الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد معزز حاضرین و سامعین، طبرانی کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن تونگروں یعنی امیروں کے لیے محتاجوں کے ہاتھوں سے خرابی ہوگی۔ قیامت کے دن جو امیر ہوں گے، امراء طبقہ جو ہوگا، وہ غریبوں کے ہاتھوں جو ہے نا وہ ان کی خرابی ہوگی۔ محتاج عرض کریں گے یعنی غریب قیامت کے دن عرض کریں گے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، ہمارے حقوق جو تو نے ان پر فرض کیے تھے انہوں نے ظلماً نہ دیے۔ امیروں نے ہمیں وہ حقوق ظلماً نہ دیے، ظلماً ہمارے حقوق کھا گئے۔ اللہ تعالیٰ غریبوں سے فرمائے گا، مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، میں آج تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا اور ان امیروں کو دور رکھوں گا۔ قیامت کے دن غرباء کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، اور وہ امیر جنہوں نے اپنے مال سے جو غرباء کا حق تھا، جو غریبوں کا حق تھا، وہ ادا نہیں کیا، تو قیامت کے دن اس کی وجہ سے یہ پکڑے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، 3 آدمی۔ ان میں ایک وہ امیر ہے کہ اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ اور عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر فرض کی ہیں، جو ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دیں گی۔ اگر کوئی 3 چیزیں اپنا لے تو وہ 3 چیزیں انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی جب تک چاروں نہ اپنائے۔ اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا، نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور حج۔ یہ 4 چیزیں اللہ نے ادا کی، مسلمانوں پر اسلام کے اندر فرض کی ہیں۔ ان میں سے جو 3 کرے اور ایک کو چھوڑ دے تو وہ 3 چیزیں بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، نمازی بہت مل جائیں گے آپ کو، بڑے بڑے مالدار نمازی تو ہوں گے پر زکوٰۃ نہیں دیتے، اور کئی آپ کو ایسے ملیں گے کہ وہ نفلی روزے تو بڑے رکھتے ہوں گے، صبح اٹھ کر تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، وظیفے بھی کاٹتے ہیں وہ، لیکن فرض نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور کچھ ایسے ملیں گے کہ وہ ہر سال عمرہ کو چلے جائیں گے، اور ہر سال جو ہے وہ حج کو چلے جائیں گے، ہر ماہ ان کا عمرہ ہوتا ہے، لیکن وہ رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ باقی یہ سب کام کریں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ رمضان کے اندر لوگوں میں جو ہے نا وہ آٹا تقسیم ہو رہا ہے، راشن تقسیم کریں گے، وہ آپ کو ملیں گے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہوں گے، تو وہ جو راشن تقسیم ہوتا ہے ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جو مدینے میں سب سے بڑے فقیہ تھے اور مفتی تھے، جن کا فتویٰ چلتا تھا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھائے گا جس نے معاف کر دیا، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرما دے گا۔ جو صدقہ دے، ایک حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور جو کسی کو معاف کر دے، اور معافی کا معاملہ یہ ہے کہ انسان بدلہ لینے پر قادر بھی ہو، یعنی ہمت ہو بدلہ لینے کی، بدلہ لے سکتا ہے، قادر ہے، قوت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود معاف کر دے تو وہ معافی ہے۔ ایک آدمی ہے بیچارہ ماڑا، وہ بدلہ لے ہی نہیں سکتا، تو اس نے تو خاموش ہونا ہے، لیکن وہ ظلم سہ کر صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ غریب ہے، بدلہ لے نہیں سکتا، وہ ظلم جو ہے نا وہ ظلم سہ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں صبر کر رہا ہے، اور اللہ اسے صبر کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور انکساری یہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں انسان عاجزی کرے، انکساری کرے، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے جھکتا پھرے، جیسے کہ آج کل 2 نمبر پیر کرتے ہیں اور کئی مولوی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جب نکلیں گے تو بڑے جھک کر اور بڑے عاجز بن کر، اور ویسے ان کے اندر جو ہے نا وہ بہت بڑا تکبر ہوتا ہے۔ تو عاجزی کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینے کی گلی میں آ رہے تھے، تو آگے دیکھا ایک آدمی آ رہا ہے اور اس کے ساتھ 2-4 اور آدمی ہیں، اور وہ بڑا جھک کر آ رہا ہے، تو آپ نے پکڑ کر اسے ہلایا، فرمایا سیدھا ہو کر چل، بیمار ہے تو بیماروں کی طرح کیوں چلتا ہے، زمین پر چل مجاہد بن کر۔ اس نے کہا کہ جی میں عاجزی کر رہا ہوں، فرمایا عاجزی اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، بندوں کے سامنے نہیں ہوتی، عاجزی اللہ کی بارگاہ میں ہے، نماز میں کھڑا ہو عاجز بن کر، رات کو تہجد میں کھڑا ہو نا، رات کو قیام میں، اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرے۔ یہ کیا ہے؟ نماز پڑھنی نہیں، روزے رکھنے نہیں، اور زکوٰۃ دینی نہیں، لوگوں کے سامنے جھک کر بیٹھا ہے عاجز بن کر، یہ تو عاجزی لوگوں کے سامنے یہ مال حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی یہ ہے، مسلمان کی شان یہ ہے، مسلمان جب چلے تو دیکھنے میں مجاہد نظر آئے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو پھر عاجز نظر آئے، مسلمان کی شان یہ ہے۔ اور مسلم کے اندر امام بخاری نے بخاری کے اندر اور امام مسلم نے مسلم کے اندر روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرے وہ جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا، سب دروازوں سے، اور جنت کے کئی دروازے ہیں، جو نمازی ہے دروازہ نماز سے بلایا جائے گا، جو اہل جہاد سے ہے دروازہ جہاد سے بلایا جائے گا، جو اہل صدقہ سے ہے وہ دروازہ صدقہ سے بلایا جائے گا، جو روزہ دار ہے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی تو کچھ ضرورت نہیں کہ ہر دروازے سے بلایا جائے، یعنی مقصود جنت میں دخول ہے، وہ کسی دروازے سے بھی داخل ہو جائے جنت میں داخل تو ہو گیا، لیکن یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا، ہر دروازے سے آواز آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا بھی ہے، اور میرے آقا نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ انہیں میں سے تم بھی ہو، اے صدیق تمہیں ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ہم ادھر سے گزر جا، ادھر سے گزر جا۔ تو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جوڑا خرچ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو
اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال سے اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔